حقیقت دنیا کو اگر جان لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی، اگر یہ تصور کلیئر رہے گا تو آدمی مصیبت سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ سوچتا ہے یہ وقتیہ ہے، اصل تو بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ یہ سکون اس کو اتنا پاورفل بنا دیتا ہے کہ اس کو دنیا کی تکلیفیں معمولی لگنے لگتی ہیں۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ارشد بھائی نیک بنیں گے تو بھی مشکل، برے بنیں گے تو بھی مشکل۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا نیک بنے تو بھی مشکل، برے بنے تو بھی مشکل۔ میں نے کہا ایسا کیا قرآن پڑھ لیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا نیک بنے تو اللہ کی آزمائشیں آتی تو بھی پریشانی، برے ہو گئے تو اللہ کا عذاب آتا تو بھی پریشانی۔ اب برے بننا یا اچھے بننا؟ تو میں نے کہا اس حقیقت کو سمجھ لینے کا نام ہی سکون ہے، اس کو ایکسپٹ کر لینے کا نام ہی سکون ہے، اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لینے کا نام ہی سکون ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ رہتے ہیں جو سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ سکون میں وہ رہتے ہیں جو یہ مان لیتے ہیں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آسائش کی نہیں۔ آسائش کی جگہ تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کر دیا۔ دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تم اگر یہ ریلیجن پالو گے نا تو تم سکون میں رہو گے۔ قرآن ایسے جھوٹے وعدے، جھوٹے تسلی نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ ہم جھوٹے وعدے کیسے کریں کہ آپ کو سکون ملے گا؟ آزمائیں گے۔ جیسے ایک فوج کا کمانڈر کہتا ہے کہ آج آگے کھائیاں آنے والی ہے، آگے پہاڑ آنے والے ہیں، تو فوج مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتی ہے، اور کچھ بھی اگر کھائی آ جائے تو اس کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ان کو کوئی تکلیف نظر نہیں آتی کیونکہ مینٹلی پریپیئرڈ۔ تو قرآن مجید نے پریپیئرڈ کر دیا کہ جب تم مسلمان کہو گے تو آزمائشیں آئیں گی، تیار رہو۔ ہم تم کو کبھی آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم پڑ جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی صحت گر جائے گی، کبھی کوئی مر جائے گا تمہارا قریبی، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھل کم ہو جائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے، صبر ہی راستہ ہے سکون پانے کا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ النصر مع الصبر، اللہ کی مدد آئے گی صبر کے ساتھ۔ صبر کا راستہ چھوڑے، استقامت کا راستہ چھوڑے، پتہ نہیں پھر آپ کو کون سکون دینے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو سکون دے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ دنیا جس طرح سے اٹریکشنز ہے، یہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے۔ میٹھی لگتی ہے نا یہ سب چیزیں، یہ یہاں کی چمک دھمک، یہ یہاں کی عزت، یہ یہاں کی شان، یہ یہاں کی لذتیں، یہ تمام چیزیں، یہ سب دھوکہ دینے میں بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ دھوکہ ہے یہاں پر، ڈسیپشن ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کا سامان۔ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ایک ایگزام کی جگہ ہے، اور یہاں پہ یہ دنیا میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں، لیکن دنیا بہت جلدی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 20 کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کیا تم عاجلہ سے، یہ جلدی گزر جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو؟ تو حقیقت یہی ہے
اکثر انسانوں کا یہی پرابلم ہے کہ وہ دنیا کی یہ سب چیزیں بہت پیاری لگتی ہے. اب یہاں پہ جاب سامنے دکھ رہا ہے, اب یہاں پہ ایک بڑا سا گھر دکھ رہا ہے, یہاں پہ بڑی بڑی سڑکیں, بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑے بڑے چیزیں, دنیا کے اندر لوگ, سماج, سوسائٹی کیا بولے گی, ہاں, اور لوگوں کے آگے عزت, اور وہ لوگ جن کو ہم سب کو چھوڑ کے جائیں گے دنیا سے, تو کوئی ساتھ میں قبر میں نہیں آنے والا, نہ آ سکتا. کوئی چیز دنیا کی ہمارے ساتھ آتی ہی نہیں ہے. ہم لے جاتے ہیں تو اپنے ایمان کو لے جاتے ہیں, اپنے عمل کو لے جاتے ہیں, لیکن دنیا دھوکہ تو دے جاتی ہے نا. دنیا کی حقیقت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں مثال دیتا دنیا کی حقیقت کی کہ جیسے کہ ایک میدان ہو, اس پر بارش برستی ہے, بارش برسنے کے بعد وہ میدان ہرا بھرا ہو جاتا ہے. جو گزرنے والا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ابھی ایسے ہی رہیں گا, اتنا خوبصورت. پھر ایک موسم آتا ہے, وہ سوکھ جاتا ہے, وہ ہرا پن ختم ہو کے سوکھ کر جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے, اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ سوکھنے کے بعد تبدیلی یہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ بھوسا بن جاتا ہے, اور بھوسا بن کے آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جو ہے اڑ جاتی ہے ادھر کی. پھر اگلی بار آپ اسی جگہ سے گزریے میدان سے, آپ دیکھ کر کہیں گے ارے یہ میدان تو اتنا خوبصورت تھا, ہے نا, اتنا ہرا بھرا تھا, لیکن تبدیل ہو گیا. بس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے ادھر کی. ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہری بھری نظر آ رہی ہے, کل وہ ختم ہو جائیں گی, اور پھر آخرت کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو گیا. انسان چھوٹا سا لڑکنا شروع ہوا, چلنا شروع ہوا, ماں نے خوشی منائی, باپ نے خوشی منائی, جوانی کی طرف, لڑکپن کی طرف, جوانی کی طرف آیا, کمر سیدھی ہوئی, بہادر جوان بنا, ساتھ ہی 40 سال کے بعد جھکنا شروع ہو گیا, اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف روانہ ہو گیا, اور موت نے اس کو لا کر قبر کی مٹی کے اندر دفنا دیا. یہ کھیتی ہے, جیسے کھیتی کی ابتدا کتنی پیاری ہے, اس کا لہلہانا کتنا خوبصورت ہے, لیکن بالآخر اس کھیتی نے ختم ہو جانا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک باطل کھیل اور تماشا ہے, اور ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کی زندگی ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی انسان کو خوشی مل جائے, بڑی سے بڑی نعمت مل جائے, مال و دولت اکٹھی کر کے آپ کروڑ پتی بن جائیں, اور ایک تجربے کی بات, عقل کی بات سمجھاؤں, انسان جوانی میں کب ہی کروڑ پتی بنتا ہے نا. جوانی تو کام شروع کرتا ہے, تجارت شروع کرتا ہے, کھیتی باڑی, کاروبار, آہستہ آہستہ جب عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تبھی جیب بھرتی ہے. بد نصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا کمانے میں اپنے خالق و مالک کو بھولا دیا. بد نصیب ہے وہ انسان جس کو نماز کی فرصت صرف اس لیے نہیں ملتی کہ اس کا کاروبار بہت بڑا پھیلا ہوا ہے, اس کے پاس میٹنگ سے فرصت نہیں ہے, اور یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب اس کو درس کیسے دیتی ہے. جب انسان کے پاس اچھے پیسے آ جاتے ہیں نا, 50-55 سال میں ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹرز کیا پابندی لگاتے ہیں, کبھی غور کیا آپ نے, آپ کا بی پی ہائی ہو گیا ہے, آپ نے نمک استعمال نہیں کرنا. صحت مند آدمی کو بغیر نمک والا کھانا دو وہ کھائے گا؟ جی آپ کو اللہ شفا دے, شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے, اب آپ نے چینی بھی استعمال نہیں کرنی. دنیا کے لیے ہی زندگی رہی تھی نا, اسی کی سوچ میں گزری تھی. جی آپ کو دل کا اٹیک بھی ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہیں, والو آپ کے بند ہونے شروع ہو گئے کہ وہ مکھن دے نیڑے بھی نہیں جانا. دودھ بھی آپ نے جو ہے نا وہ فل فیٹ والا نہیں, وداؤٹ فیٹ والا استعمال کرنا ہے. کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کو صرف دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دے, اور اللہ دنیا کے اندر اسے دکھاتا ہے نمک بھی بند ہو گیا, چینی بھی بند ہو گئی, گھی بھی بند ہو گیا, دودھ بھی. وہ ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں کہ جب بندہ 50-60 سال کا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گھاس کھایا کریں, گھاس, گوشت نہ کھایا کریں. اب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها من لغوب. جنتی جنت میں جا کے کیا کہیں گے, اللہ کی تعریف ہے, اللہ نے ایسی جنت میں ہم کو داخل کر دیا, اس میں نہ ہمارے لیے کوئی تھکن ہے نہ اس میں اکتاہٹ ہے. تھکن بھی نہیں ہے. کھارا کھارا یہاں پہ کیسا ہوتا, بہت کھارا, کیا ہو بھائی آپ ایک دم دم لگ رہا ہے کھا کے, ذرا آرام سے کھاؤ. آدمی کھا کے تھک جاتا ہے, کھا کے تھک جاتا ہے, لذتوں میں بھی آدمی تھک جاتا ہے, لیکن وہاں تھکن ہے نہیں. جنت میں دوڑ ہے, اس کی دل چاہ رہا ہے, بہت ایتھلیٹ تھا یہاں پہ, بھاگو, تھکے گا نہیں وہاں پہ, مزہ آئے گا اس کو وہاں پہ.
اور وہاں پہ اکتاہٹ نہیں ہے، کیا وہی جنت واپس وہی کھانے آ رہے، گھوم پھر کے بریانی، گھوم پھر کے یہی. تو آدمی کو جنت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. دیکھیے دنیا میں اکتاہٹ ہے، جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے. جنت کی نعمتوں میں یہی بات کتنی بڑی ہے کہ جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے. اکتاہٹ کا نہ ہونا چھوٹی لذت کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے، لیکن وہاں کی تو لذتیں بھی اعلیٰ ہیں. اب دیکھیے بچے چھوٹی چیز میں گنگناتے رہتے اور کھیلتے رہتے ہیں. لکڑی مل گئی ان کو، لکڑی سے کھیلے گا، رسی لکڑی رسی لکڑی، اس کو مزہ آ رہا ہے اس کے اندر. لپیٹ رہا ہے دھاگا، لپیٹ رہا ہے اور گنگنا رہا ہے، پوئم گا رہا ہے، جیک کینجل جو بھی آ رہا ہے اس کو، یا عربی میں کچھ بھی نظم ہے پڑھ رہا ہے. اور وہ دھاگے سے دیکھو آپ بچے کو کتنا بزی ہوتا ہے، اس کو کتنا مزہ آتا ہے. دھاگا ہے اس کے پاس، انگلی کو لپیٹ رہا ہے، اس میں انجوائے کرتا ہے وہ. تو لذت اس میں مل رہی ہے اس کو، اکتاہٹ نہیں ہو رہی اس کو. تو اکتاہٹ نہ ہو تو چھوٹی لذت بھی اعلیٰ بن جاتی ہے. اور اگر اکتاہٹ انسان کے اندر ہو، دنیا کی ساری لذتیں اس کے قدموں میں لا کے ڈال دو، کچھ فائدے کی نہیں ہو. اسی لیے کتنے ملینئر ہوتے ہیں ان کو کوئی لذت نہیں ہوتی چیزوں میں، دل نہیں لگتا ان کا. بڑے بستر، اچھے اعلیٰ قالین اور یہ اور وہ کلر، وہ سب ٹھیک ہے، اکتا گیا یہ. اس کے لیے اکتاہٹ کے بعد میں نعمتیں قید خانہ بن جاتی ہیں. اور جب یہ لاش چلنی ہے ایک ایک آدمی کی لاش چلنی ہے، قبر کی طرف چلتی ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں: اس کا مال، اس کا اہل و عیال، اس کے اعمال. نہ مال نے اس کے ساتھ جانا ہے، نہ بیگم بچوں نے، نہ بھائی نے، نہ باپ نے، نہ بیوی نے، نہ بیٹے نے، نہ دوست نے، نہ حبیب نے، نہ شریک نے، کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا، تنہا. مال، لاش ابھی باہر پڑی ہوتی ہے، تقسیم پہلے ہی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے ابا جان یہ مجھے دے گئے تھے، ابا جان یہ میرے نام کروا گئے تھے، ابا جان یہ حصہ، یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ سونا، یہ پہلے ہی مجھے میرے نام لکھوا کر گئے تھے، اسٹامپ فارم پہ لکھوا دیا تھا. ابھی انسان کی لاش زمین میں داخل نہیں ہوئی کہ اس کے مال کا بٹوارا ہو گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو غیر کے مال کا محافظ بننا پسند کرتا ہے اپنے مال کی بجائے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی بھی نہیں، ہم میں تو ہر بندہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے. کہا اپنا مال وہی ہے جو تم نے اگلے جہان اللہ کے پاس پہنچ کر بھیج کر اپنے لیے اکٹھا کر لیا. اب جو باقی ہے، جو ہی موت کا وقت آئے گا، جو ہی یہ روح اور جسم کے رشتے ٹوٹیں گے، وہ مال تقسیم ہو جائے گا، وہ تمہارا نہیں رہے گا، وہ تمہارے غیر کا بن جائے گا.